اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ ہمارے اس ادارے کو عزت بخشی اور یہاں پہ آپ تشریف لائے۔ نہ کہ جب یہ سیلاب کی قدرتی آفت پاکستان میں نمودار ہوئی، میڈیا پہ جو خبریں چل رہی تھیں وہ بہت بعد میں میڈیا والوں نے اس طرف رخ کیا، اور جب میڈیا پہ یہ خبریں آنا شروع ہوئیں تو میڈیا نے زیادہ تر فوکس کیا ان علاقوں کو جن علاقوں میں جیسے تونسا شریف ہے، لیکن وہ دور دراز علاقے جہاں تک پہنچنا مشکل تھا، وہاں تک میڈیا کی رسائی بھی ممکن نہیں تھی۔ ان علاقوں میں جانا تو دور کی بات، وہاں کی خبر بھی باہر تک نہیں آ رہی تھی۔ تو اس حوالے سے ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے خصوصی مشاورت کی ہمارے ساتھ کہ وہاں پہ اپروچ کریں، وہاں کے لوگوں کے حالات کو آپ جاننے کی کوشش کریں۔ تو وہاں پہ ہمارے کچھ مہربان عزیز جاننے والے تھے، انہوں نے ہمیں ان علاقوں تک رسائی دلائی جہاں تک ابھی تک کوئی لوگ پہنچے ہی نہیں تھے۔ جب ہم فرسٹ ٹائم وہاں پہ پہنچے تو وہ علاقہ تھا، ضلع راجن پور کی تحصیل تھی جام پور، اس کا قصبہ تھا داجل۔ اس داجل سے تقریباً 50 کلومیٹر آگے جو پہاڑوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، چونکہ یہ بارشوں کا پانی تھا اور بارشوں کا پانی اس قدر وہاں پہ پہنچا کہ وہ بستیاں ساری جو ہے وہ پانی میں ڈوب گئیں، نہ وہاں پہ کوئی آنے کا راستہ تھا اور نہ وہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ تھا۔ تو وہ بالکل پہاڑوں میں گھری ہوئی تھیں اور راستے سارے جو تھے وہ مسدود تھے، پل ٹوٹ چکے تھے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو وہ علاقہ، اس علاقہ کو علاقہ پچات کہتے ہیں، اس علاقہ پچات میں جو پہلی گاڑی پہنچی ہے وہ پاس باندھ کی پہنچی ہے۔ جہاں تک ہم جا سکتے تھے گاڑی کے ذریعے ہم گئے، ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا، ہم نے لوگوں کو ریلیف دیا، امداد کی صورت میں ان کو ہم نے راشن پرووائڈ کیا، ان کو کیش پرووائڈ کی، اور جہاں گاڑی کی رسائی ممکن نہیں تھی وہاں کشتیوں کے ذریعے راشن پہنچایا الحمدللہ۔ اس کے علاوہ پھر ہم مین فاضل پور سٹی، روجھان، جام پور، دھندی بستی ہے، وہاں پہ ہر چیز ملیا میٹ ہو چکی تھی، لیکن وہاں پہ کچھ جا ہی نہیں رہا تھا۔ اب تک پاس باندھ گروپ کی طرف سے میجر شاہ نواز الحسن اور ان کی فیملی کی طرف سے راشن، میڈیسن اور کیش کی صورت میں امداد کی 6 کھیپ جو ہیں وہ اب تک ان علاقوں میں پہنچ چکی ہیں۔ جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں ہم پرووائڈ وہاں پہ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی علاقوں میں ہم نے کیش بھی جو ہے وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کی کہ جو علاقے مطلب ان کے پاس بازار کی سہولت موجود تھی وہ کیش کے ذریعے وہ جا کے اپنا سامان لے سکتے تھے۔ جو داجل قصبہ ہے وہاں پہ ہم نے جن لوگوں کے گھر ملیا مٹ ہو چکے ہیں اور صفا ہستی سے مٹ چکے ہیں، میجر صاحب نے خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے گھروں کا بندوبست کیا ہے۔ اور وہاں پہ چونکہ ابھی سردی آ رہی ہے اور سردی میں کیمپ میں یا خیمے ہیں، ان میں رہنا بہت مشکل ہے۔ یہ خیمے نہ تو بارش کے پانی کو روک سکتے ہیں اور نہ ہوا کو روک سکتے ہیں، تو اس لیے ہم نے وہاں پہ ایک بستی میں یہ جو گھروں کا انتظام کیا ہے، تو وہاں کے مقامی لوگ جو ہماری معاونت کر رہے ہیں انہوں نے اس کا نام رکھا ہے پاس باندھ ولیج۔ ہم نے اس کے لیے اس کے سنگ بنیاد کے لیے میں جب لیٹسٹ جو میرا وزٹ تھا میں وہاں پہ ان کو کچھ رقم دے کے آیا ہوں، انہوں نے کام شروع کروا دیا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم 10 گھروں کا انتظام کر رہے ہیں، 10 فیملیز کے لیے ہم شیلٹر کا جو ہے وہ ارینج کر رہے ہیں۔ جب یہ 10 گھر تعمیر ہوں گے، اس کا جو افتتاح ہوگا وہ ہونے کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد اگلے 10 کام کر لیں گے۔ تو اس طرح میجر صاحب نے ذمہ اٹھا لیا ہے ان کا، نہ صرف راشن کا، میڈیسن کا، بلکہ ہم ان کو چھت بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی بات ہو رہی تھی واٹر فلٹریشن پلانٹ کی، چونکہ آپ کا تعلق میڈیکل کے شعبے سے، آپ کو اس چیز کا زیادہ بہتر علم ہوگا کہ پاکستان کا جو شہر فیصل آباد ہے، اس کا ہر چوتھا جو شخص ہے وہ ہیپاٹائٹس کی مرض کا شکار ہے، اور اس کا مین جو کاز ہے، مین جو کارن ہے وہ یہاں کا گندا پانی ہے۔ تو الحمدللہ اس کے اوپر بھی میجر صاحب نے انیشیٹو لیا اور فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ لگائے ہیں، اور ان کے انعقاد سے لے کر مینٹیننس تک ہر چیز فری ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ادارے کے بارے میں ابھی عمر صاحب نے آپ کو بڑا بریفلی جو ہے وہ ڈسکس کر دیا یہاں پہ، تو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از فری آف کاسٹ۔ میجر صاحب کا جو مین جو ایم ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم فیصل آباد سے بے روزگاری کو ختم کریں۔ ہر وہ بچہ جو میٹرک پاس ہے، مڈل پاس ہے، وہ آگے پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ ہمارے پاس آئے، ہم اس کو انشاءاللہ معاشرے کا مفید شہری بنائیں گے۔ اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہنر ہوگا۔ 2013 سے لے کر اب تک
سینکڑوں نوجوان جو ہے جو پڑھے لکھے نوجوان تھے، بے روزگار تھے، آج وہ پاسبان سے ہنر حاصل کر کے اپنی اور اپنی فیملی کی کفالت کر رہے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے، جو بچے آپ کے ارد گرد، آپ کی لوکیلٹی میں، آپ کے عزیز رشتہ دار جو بچے آگے نہیں پڑھ سکتے، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کر آئیں۔ ہمارے پاس جو ٹریڈز ہیں ان میں ان کو ایڈمیشن دلوائیں۔ انشاءاللہ وہ بچہ جو بے روزگار ہوگا، جو اپنے گھر پہ بوجھ ہوگا، وہ انشاءاللہ اپنے گھر کا بوجھ اٹھائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔